صوبہ سندھ اور پنجاب میں کرونا وائرس کے مزید 19 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 53 تک جا پہنچی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ آج سکھر سے آئے ہوئے 40 سیمپلز ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 13 مثبت آئے۔ انہوں نے بتایا کہ سکھر میں 293 زائرین تفتان سے آئے ہیں۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور مزید ادویات اور اسٹاف سکھر بھیج رہا ہوں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے، جبکہ صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ 4 روز قبل دبئی سے لاہور آنے والے ایک مسافر نے شبہ ہونے پر ٹیسٹ کرایا۔ نجی لیبارٹری نے مریض میں کرونا وائرس کی تصدیق کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مریض کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے اہل خانہ اور گھر کے ملازمین کو چیک کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان حکومت نے کوئٹہ کے قرنطینہ سینٹر میں ڈیوٹی سر انجام نہ دینے والے 13 ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کرنے کی سفارش کر دی۔ محکمہ صحت نے اپنے مراسلے میں سفارش کی ہے 4 لیڈی اور 9 میل ڈاکٹروں کو شوکاز جاری کیے جائیں۔ محکمہ صحت بلوچستان کے حکام کے مطابق قرنطینہ مرکز میں ایران سے آنے والے تمام افراد کی اسکریننگ جاری ہے اور اس کے علاوہ مشتبہ افراد کے جسم کا درجہ حرارت چیک کرنے کے ساتھ ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں کرونا وائرس کے 10 مریض زیر علاج ہیں۔ ان مریضوں میں سے 4 کا تعلق بلوچستان، 2 کا پارا چنار اور 4 کا ملک کے دیگر شہروں سے ہے۔ کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر بلوچستان حکومت نے 5 محکموں کے علاوہ دیگر تمام صوبائی محکموں کے دفاتر 22 مارچ تک بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران 4 کشمیری نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس دوران گھر گھر چھاپے مارے گئے اور تلاشی لی گئی، جبکہ گھر گھر تلاشی کی آڑ میں کشمیریوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ کینیڈین وزیر اعظم کی اہلیہ کے بعد اب یورپی ملک اسپین کے وزیر اعظم کی اہلیہ 45 سالہ بیگونا گومیز بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئی۔ بیگونا گومیز کسی بھی ملک کی دوسری خاتون اول ہے جو کرونا وائرس کا شکار ہوئی۔ ان سے قبل کینیڈا کے وزیر اعظم کی اہلیہ سوفی ٹروڈو بھی 13 مارچ کو کرونا وائرس کا شکار ہوئی تھی۔ کرونا وائرس 150 سے زائد ممالک تک پھیل گیا، ہلاکتیں 6000 تک جا پہنچی۔ گزشتہ روز میں کرونا وائرس پچھلے 3 ماہ کے مقابلے میں تیزی سے پھیلا ہے۔ اس وقت تک دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,56,400 تک جا پہنچی ہے، جبکہ فروری کے اختتام تک اس مرض کے شکار افراد کی تعداد 90,000 تھی، جس میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق چین سے تھا۔ کرونا وائرس کے مریضوں میں محض 2 دن میں ہی 30,000 سے زائد کا اضافہ دیکھنے میں آیا اور سب سے زیادہ اضافہ یورپ میں دیکھا گیا، جہاں صرف اسپین میں ہی ایک دن میں 1500 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے 68 ہلاکتیں، متاثرہ افراد کی تعداد 3667 ہو گئی۔ فرانس میں کرونا سے 127 ہلاکتیں، 5423 مریض۔ ایران میں کرونا وائرس سے 724 ہلاکتیں، 13,938 مریض۔ کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر مسجد الاقصی جزوی طور پر تاحکم ثانی بند کرنے کا فیصلہ۔ برطانیہ میں کرونا وائرس سے 35 ہلاکتیں، 1391 مریض۔ جرمنی میں کرونا وائرس سے 11 ہلاکتیں، 5813 مریض۔ امریکی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ کی 65% آبادی متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ اس کی وجہ سے 17 لاکھ افراد ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔ صدر مملکت پاکستان ڈاکٹر عارف الوی چینی ہم منصب کی دعوت پر 16-17 مارچ کو 2 روزہ چین کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق چینی صدر کی دعوت پر صدر مملکت کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر منصوبہ بندی و خصوصی اقدامات سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی چین جائیں گے۔ اعلامیے کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اپنے دورے میں چینی صدر کے علاوہ دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور اس دوران
کئی شعبوں پر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں۔ PSL-5 میں رسائی کرنے والی 5 ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا۔ سیمی فائنلسٹ ٹیموں کا فیصلہ کوئٹہ گلیڈیٹر اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلے گئے لیگ کے آخری گروپ میچ کے دوران ہوا۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کو کراچی کنگز کے خلاف 20 گیندوں پر ہدف پورا کرنا تھا، جس میں وہ ناکام رہی اور یوں پشاور زلمی نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ ایونٹ کا پہلا سیمی فائنل منگل کو 2 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، جہاں ملتان سلطان کی ٹیم پشاور زلمی کے خلاف میدان میں اترے گی۔ ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل اسی روز شام 7 بجے کراچی کنگز اور لاہور قلندر کے درمیان کھیلا جائے گا۔ PSL کا فائنل 18 مارچ کو شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔